أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب القرص وقنا عذاب المرس وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب الموت وقنا عذاب البلسیرات ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم انت السلام منك السلام عليك يرجو السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذو الجلال والإكرام وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فلا يزيد الظالمين إلا خسارا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی کلام پڑھا، تیری بارگاہ کے اندر پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ یا الہی اس میں جو کچھ غلطی کوتاہی کمی ہوئی ہو، یا الہی معافی کی التجا کرتے ہیں۔ یا الہی ہم سب کا پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی حاضرین محفل نے جتنے بھی کلام پڑھ کے میرے مل کیے پیش کیے دعا کے لیے، قرآن شریف کے ختم کیے، اس کے ساتھ ذکر و اذکار کیا، درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ کلمہ شریف پڑھا، اس کے ساتھ مختلف صورتوں کی تلاوت کی، جو کچھ بھی پڑھ کے میرے مل کیا گیا، یا الہی ان سب کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی ان سارے کلاموں کا ثواب تیری بارگاہ، تیرے حبیب کی بارگاہ، تیرے تمام پیاروں کی بارگاہ میں پیش کی، قبول فرما۔ یا الہی ان سب کلاموں کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ بے شک آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یا الہی جو کچھ کلام پڑھا، حاضرین محفل نے پڑھا، میں نے پڑھا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت رات، باسعادت والی رات، یا الہی جو کچھ حاضرین محفل نے دعائیں کی، ذکر و اذکار کیے، نفلی عبادت کی، تلاوت قرآن پاک کی، یا الہی جو کچھ حاضرین محفل نے عاجزی اور انکساری کے دائرہ کار میں جو کچھ پیش کیا، یا الہی سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی ان سارے کلاموں کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے کنبے کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی ان سارے کلاموں کا ثواب سرکار کے والد محترم، سرکار کی والدہ محترمہ، سرکار کے دادا جان، سرکار کی دادی جان، سرکار کے نانا جان، سرکار کی نانی جان، سرکار کا ازواج مطہرات، یا الہی بالخصوص ان سارے کلاموں کا ثواب تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ ان سارے کلاموں کا ثواب تمام شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خندق، شہدائے تبوک، یا الہی جتنے بھی اسلام کے نفاذ کے لیے جو جنگیں ہوئی ہیں حق اور باطل کے درمیان، جتنے بھی مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا،
سب کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما۔ شاہ الہی ان سارے کلاموں کا ثواب سرکار کے تمام شاعران، بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما۔ جا الہی ان سارے کلام کا ثواب سرکار کی اولاد، بالخصوص حضرت بی پاک خاتون جنت سلام اللہ علیہ، سرکار کے نواسے حضرت مولا امام حسن علیہ السلام اور حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما۔ جا الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے جتنے بھی افراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور چاہت رکھنے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے جن جن جنگوں کے اندر شام شہادت نوش کیا، سب کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما۔ ان سارے کلاموں کا ثواب تمام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی ان سارے کلاموں کا ثواب بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی زمان تک جتنے بھی انبیاء اس کائنات میں آئے ہیں، سب کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی ان سارے کلاموں کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جتنا بھی خیش قبیلہ جو کچھ بھی ہے، سب کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی ان سارے کلاموں کا ثواب تمام ازواج و مطہرات، تبع تابعین، صالحین صالحات، خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی ان سارے کلاموں کا ثواب تمام بزرگان دین، اولیاء، کامل صالحین، سب کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی ان سارے کلاموں کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر غلام کی روح کو پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی سرکار کے جتنے بھی غلام اس کائنات میں آئے ہیں، اس کائنات کو چھوڑ کر چلے گئے، سب کی روحوں کو پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی ان سارے کلاموں کا ثواب بالخصوص حاضرین محفل کے جو بھی لواحقین عزیز و اقارب اس جہان فانی سے رخصت ہوئے ہیں، سب کی روحوں کو پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب حاضرین محفل کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب جن کا جو بھی اس جہان فانی سے رخصت ہوا، کسی بہن کا بھائی، بھائی کی بہن، باپ کی بیٹی، کسی بھی فرد کا جو بھی اس جہان فانی سے رخصت ہوا، سب کی بارگاہ کے اندر پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی تمام مرحومین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص خاتم النبیین کی خاص کیفیت کے ناطے یا الہی سب کو جنت الفردوس میں بلند و بالا مرتبہ نصیب فرما۔ یا الہی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفاعت کا سایہ سب کو نصیب فرما۔ سرکار کی کملی کا سایہ سب کو نصیب فرما۔ سرکار کی چادر کا سایہ سب کو نصیب فرما۔ یا الہی، یا الہی اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص کرم کے صدقے حاضرین محفل میں سے جتنے بھی فرد کسی بیماری، کسی تکلیف، کسی دکھ، کسی درد کا شکار ہے، یا الہی سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کو شفائے کلی عطا فرما، سب کے تمام درجات کو بلندی عطا فرما۔ یا الہی، یا الہی حاضرین محفل کے جو بھی افراد وہ گھر کے ہیں، وہ ان کے دوست ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جو بھی ہیں، جن کا جو بھی کسی تکلیف یا کسی غم کی حالت میں ہے، یا الہی سب کو تمام غموں سے، تکلیفوں سے، آفات سے، دکھوں سے، دردوں سے نجات عطا فرما۔ یا الہی اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص کرم کے صدقے جتنے بھی کائنات کے اندر مسلمان جس کونے پر موجود ہیں، وہ کسی بیماری کی حالت میں ہے، کسی تکلیف کی حالت میں ہے، کسی غم کی حالت میں ہے، یا الہی سب کو تمام قسم کے دکھ، درد، تکلیفوں، بیماریوں، آفات اور رسوائیوں سے مکمل حفاظت و نجات عطا فرما کر ان کو مکمل ذریعہ نجات عطا فرما، اور ان پر اپنی خاص رحمتوں اور اپنی خاص برکتوں کا نزول فرما، اور ان کو ہر قسم کے دکھ، درد اور بیماری سے امان عطا فرما۔ یا الہی ان کی عقائد، ان کے یقین کو
پختگی عطا فرما، ان کو دین حق کے ساتھ صدق کے دل سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ان سارے کلاموں کا ثواب بالخصوص مسلمانان اسلام، خاص کر فلسطین کے مسلمان، خاص کر کشمیر کے مسلمان، اور جس جگہ پر جو مسلمان جس تکلیف کا شکار ہے، کسی شیطانی عناصر کا شکار ہے، کسی شیطان کے شر کا شکار ہے، یا الہی مسلمانوں کو فلاح عطا فرما، مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا الہی مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم سے نجات عطا فرما۔ یا الہی سب مسلمانوں کو ان مظالم سے رہائی عطا فرما۔ یا الہی اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص کرم کا صدقہ، حاضرین محفل کی دعاؤں اور التجاؤں کا صدقہ، یا الہی جو کچھ میرے ملک پیش کر کے انہوں نے شامل کیا، یا الہی ان سب چیزوں کا صدقہ، یا الہی امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا الہی امت مسلمہ پر اپنی بھلائی کا نزول فرما۔ یا الہی امت مسلمہ کو ہر قسم کے دکھ درد تکلیف سے نجات عطا فرما۔ یا الہی امت مسلمہ کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا الہی امت مسلمہ پر سایہ رحمت فرما، سایہ کرم فرما۔ یا الہی اپنی سمد والی صفت کا صدقہ، یا الہی امت مسلمہ پر اپنے کن فیکون کی مہر قائم فرما، اور سب کی ہر مشکل اور ہر تکلیف کا خاتمہ فرما۔ یا الہی حاضرین محفل نے جو کچھ پڑھ کے میرے پیش کیا، میرے مل کیا، یا الہی ان سب چیزوں کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جتنے بھی لوگ کائنات کے کسی کونے میں کسی بیماری، کسی تکلیف، کسی دکھ کا شکار ہے، سب کو ان سب مسائل سے نجات عطا فرما۔ یا الہی کسی خطا، کسی کوتاہی، کسی خرابی کی وجہ وہ ان دلدلوں میں پھنسے ہیں، یا الہی اپنی رحمت اور اپنے کرم کا صدقہ، اپنا غفور الرحیم ہونے والی صفت کا صدقہ، یا الہی ان سب کو معافی عطا فرما، ان سب کی بخشش فرما، ان سب کو ان عذابات سے، ان سب ذلتوں سے نجات عطا فرما۔ یا الہی اپنی خاص رحمت اور اپنے کرم کا نزول فرما۔ یا الہی سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا الہی تجھے واسطہ ہے تیرے محبوب کا، جس کو آپ نے 27 رجب المرجب کو اپنی خاص زیارت کا شرف نصیب کیا، یا الہی اپنے پاس بلایا۔ یا الہی ہم سب ان کے امتی ہیں، ہم گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت زراح کار ہیں، بہت بدبخت ہیں۔ یا الہی اپنی رحمت اور اپنے کرم کو معاملہ فرما۔ یا الہی اپنے حبیب کی محبت اور چاہت کا صدقہ، اپنے حبیب کے مرتبے کا واسطہ، یا الہی ہم سب کو ہر قسم کی مشکلات اور تکالیف سے امان عطا فرما۔ ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، امت مسلمہ کے اندرونی بیرونی خطرات دور فرما۔ یا الہی امت مسلمہ کے اندر دنیاوی خوف کا خاتمہ فرما، اور ہم سب کو اپنے خوف میں مبتلا فرما، ہم سب کو اپنے خوف میں مبتلا فرما۔ یا الہی ہم سب کو قرآن حکیم کو صحیح معنی پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب لوگوں کو قرآن حکیم پر جو ہم نے سیکھا، جو سمجھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کی دعائیں، ہم سب کی خطائیں، ہم سب کی کوتاہیاں، جو کچھ بھی یا الہی دعا ہم کرتے ہیں خطا سے نجات کے لیے، کوتاہیوں سے نجات کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، یا الہی اپنی رحمت اور اپنے کرم کا صدقہ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، ہماری جو آرزویں ہیں، جو دکھ ہیں، جو تکلیفیں ہیں، یا الہی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہماری سب مشکلات دور فرما، ہم سب پر اپنا خاص فضل نازل فرما۔ یا الہی دعا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، یا الہی تیری رحمت کے واسطے، یا الہی معافی مانگ رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجداری کے واسطے۔ یا الہی کائنات کے جس کونے میں جو بھی لوگ بے اولاد ہیں، یا الہی ان کو نرینہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا الہی جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، یا الہی جن کی خالی جھولیاں ہیں، اپنی رحمت اور اپنے کرم کا صدقہ سب کی خالی جھولیاں آباد فرما۔ یا الہی سب کی خالی جھولیاں آباد فرما۔ اپنے محبوب کی معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک برکت آمد کا واسطہ، یا الہی
سب بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا الہی سب کی خالی جھولیاں سرسبز فرما۔ یا الہی آپ کن فیکون کہیں تو سب کچھ ممکن ہے۔ یا الہی اس فقیر کی دعا، یا الہی اس فقیر کی التجا، یا الہی ہم سب کا جو کلام ہم نے پڑھا ان سب چیزوں کی التجا، یا الہی سب بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا الہی حاضرین محفل میں سے جو لوگ بے اولاد ہیں، یا الہی ان سب کی خالی جھولیاں آباد فرما۔ کائنات کے کسی کونے میں مسلمان بے اولاد ہیں، یا الہی ان کو نرینہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا الہی جن کو آپ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، یا الہی ان کی خواہش ہے کہ اللہ پاک ان کو نرینہ اولاد دے جو ان کی وارث ہو، جو ان کے دکھ دردوں کی وارث ہو۔ یا الہی ان کی یہ خواہش پوری فرما۔ یا الہی اپنی رحمت اور اپنے کرم کے صدقے سب بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا الہی بی بی پاک خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی پاک محبت اور چاہت کا واسطہ، یا الہی بی پاک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی پاک اولاد کی شہادت کا واسطہ، یا الہی سب بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا الہی جن کو آپ نے اولادیں عطا کی ہیں، صدقہ پنجتن پاک حضرت سیدنا مولا امام علی مقام، یا الہی سب جتنی بھی اولادیں ہیں سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے والا اور قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا، سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، سب کو دین حق کا سچا اور پکا پیروکار بنا، سب کو دین حق پر مر مٹنے کی قوت عطا فرما، سب کے عقائد پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، سب کو کفر کے شر سے محفوظ فرما، سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ یا الہی سب کو بزرگوں بہت زیادہ عاجز اور انکسار لوگوں کی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ یا الہی ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا الہی ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا الہی امت مسلمہ کے جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں، دن رات رزق کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے، یا الہی کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی کچھ سی منظر میں ہے، یا الہی سب کے تمام منازل آسان فرما۔ یا الہی جو ان کے لیے پاکیزہ روزی ہے، جو ان کے لیے بہتر ہے، یا الہی ان سب کو بہت جلد عطا فرما۔ یا الہی اپنی خاص رحمت اور اپنے کرم کا واسطہ، یا الہی جتنے بچے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، یا الہی جو کچھ وہ اپنے منزلوں کو پانے کے لیے، اپنے دلی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، یا الہی اپنے ازدواجی رشتوں کو نبھانے کے لیے جو کچھ بھی محنت کرتے ہیں صبح سے شام، شام سے صبح، یا الہی ان سب کو اپنے مقاصد میں مکمل کامیابی عطا فرما۔ یا الہی جتنے بچوں نے امتحان دیے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے جہاں جہاں امتحان دے رکھے ہیں، سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا الہی حاضرین محفل کے جتنے بھی بچے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جو بھی اس محنت کشی کے سلسلے سے گزر رہے ہیں، یا الہی سب کو اپنے مقاصد میں مکمل کامیابی عطا فرما۔ یا الہی سب پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا الہی ہم سب کو انصاف پسند بنا، ہم سب کو انصاف کرنے والا بنا، ہم سب کو انصاف پسند لوگوں کی صحبت عطا فرما، ہم سب کو ایمان کی خاص رحمت اور اپنا کرم نصیب فرما۔ یا الہی ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، یا الہی ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما۔ یا الہی دعا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، یا الہی التجا کرتا ہوں، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، مالک تیرے محبوب کو امتی ہوں، یا الہی التجا کرتا ہوں۔ حاضرین محفل میں سے جتنے بھی لوگ قرض دار ہیں، امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد قرض داری کا شکار ہے، کسی تکلیف کے اندر وہ پھنس چکا ہے اور بہت زیادہ قرض داری سے بے چین ہے، یا الہی ایک بہت بڑی لعنت ہے یہ قرضہ، یا الہی اس کی تمام مشکلات اور تکالیف کو دور فرما، اپنے غائب سے اس کے لیے بہتر سے بہتر روزی کے مواقع قائم فرما۔ یا الہی اس کو اپنا قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جن لوگوں نے قرض دیا ہے، یا الہی ان سب کو استقامت اور صبر عطا فرما، سب کو حوصلہ عطا فرما۔ یا الہی ہر ایک مظلوم، ہر ایک مجبور کی
یا الہی ہر ایک مجبور، ہر ایک کمزور کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما، ہر ایک کی عزت چار دیواری کی حفاظت فرما، یا الہی ہر ایک کی اولاد کی حفاظت فرما، یا الہی شر پسند فتنوں سے محفوظ فرما، یا الہی جو قرض کے اندر ڈوب گئے ہیں اپنی خاص رحمت اور اپنے کرم کو صدقہ ان سب کو صبر عطا فرما، سب کو حوصلہ عطا فرما، سب کو صدق کے دل سے محنت کر کے اپنی اس آفت اور اس تکلیف کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی سب کے رزق میں وسیع اضافہ فرما، یا الہی سب کے رزق میں وسیع اضافہ فرما، یا الہی سب کی جو دعائیں ہیں، جو التجائیں ہیں، جو فریادیں ہیں پوری فرما، یا الہی حاضرین محفل میں سے امت مسلمہ کے جتنے بھی افراد کسی قسم کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، وہ گھر میں ہیں، وہ گھر سے باہر ہیں، وہ کسی شہر میں ہیں، وہ کسی ملک میں ہیں، یا الہی جہاں جہاں پر موجود ہیں، یا الہی اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کرتے ہیں تو ان کو ہدایت عطا فرما، یا الہی اگر اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے ان کو ہدایت عطا فرما، یا الہی شوہر بیوی کے حق کھاتا ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما، بیوی شوہر کا حق کھاتی ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما، یا الہی رشتہ دار ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں سب کو ہدایت عطا فرما، یا الہی سب کو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی سب کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی شریف اور گنہگار کے اندر اپنے خاص انصاف کا معاملہ قائم فرما، یا الہی شریف پر اپنی رحمت کا نزول فرما، یا الہی شریف کو اس کے صبر کا اجر عطا فرما، یا الہی اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص کرم کا نزول فرما، یا الہی جو کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو دکھ پہنچاتا ہے، یا الہی اس کو ہدایت کا راستہ دکھا، اگر وہ ہدایت کے لیے ہے یا الہی اس کو ہدایت کا راستہ دکھا، یا الہی سرکار کی امت پر اپنی رحمت کا نزول فرما، یا الہی ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب بہت برے ہیں، یا الہی ہم سب بہت برے ہیں، یا الہی اپنی رحمت فرما، یا الہی اپنی رحمت فرما، یا الہی اپنے پیاروں کا صدقہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما، یا الہی ہماری زندگی کے اندر ہم نے بہت گناہ کر لکھے، ہم نے ہر وقت اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یا الہی ہم ہر وقت ناجائز خواہشات اور عزائم کو لے کر زندگی کے اندر دن رات روتے ہیں، دن رات تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، یا الہی ہمارے دلوں پر اپنا رحم فرما، یا الہی ہمارے ضمیروں پر اپنا رحم فرما، یا الہی ہمیں عقل سلیم عطا فرما، یا الہی ہمیں عقل سلیم عطا فرما، یا الہی ہمارے تمام کوتاہیاں معاف فرما، یا الہی ہماری تمام کوتاہیاں معاف فرما، یا الہی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہمیں دین والوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہمیں دین والوں کی صحبت عطا فرما، یا الہی ہمیں شر پسند سے محفوظ فرما، یا الہی ہمیں اپنے آپس کے اندر انصاف پسندی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہمیں سب کو برابر کی حقوق و فرائض دینے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا الہی فریاد کرتا ہوں شیر خدا مولا علی حیدر کرار کے واسطے، یا الہی معافی مانگتا ہوں، یا الہی معافی مانگتا ہوں شہزادہ علی اصغر کمسن شہید کے واسطے، یا الہی جتنے بھی لوگ جن کے گھروں میں اولادیں ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں، یا الہی ان کے لیے بہتر سے بہتر ہم سفر کا انتظام فرما، یا الہی جو ان کے لیے بہتر ہے بہت جلد ان کو عطا فرما، یا الہی جو مائیں بہنیں بیٹیاں یا الہی اس امید اس سہارے کے انتظار میں ہیں، حاضرین محفل میں سے جو لوگ ہیں، امت مسلمہ کے جتنے بھی لوگ ہیں، یا الہی ان کے لیے بہتر سے بہتر ہم سفر کا انتظام فرما، ایسا ہم سفر عطا فرما، ایسا جوڑا بنا یا الہی جس کا تعلق دین اسلام سے ہو، جس کا تعلق قرآن سے ہو، یا الہی جس کا تعلق تیری یاد سے ہو، یا الہی جس کا تعلق تیرے حبیب کی یاد سے ہو، یا الہی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا الہی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا الہی ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما، یا الہی ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما، یا الہی ہماری دعائیں قبول فرما، یا الہی ہمارے اوپر رحمت فرما، یا الہی ہمیں معاف فرما، یا الہی ہمیں معاف فرما، یا الہی ہم دن رات خیانت کرتے ہیں، ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، ہم دن رات جرائم کرتے ہیں، یا الہی ہمارے اوپر رحمت فرما، یا الہی حاسدین فاسقین غاصبین منافقین کے شر سے محفوظ فرما،
یا الہی ہمیں حلال اور حرام کی پہچان عطا فرما۔ یا الہی ہمیں حلال اور حرام کی پہچان عطا فرما۔ یا الہی امت مسلمہ کے جتنے بھی لوگ جس جگہ پر ظلم و ستم تکلیف کا شکار، ان سب کو شر پسند عناصر کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہی جو لوگ دین حق کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر چلے جا سکے ہیں، جہاد کی کوشش میں لگے ہیں، یا الہی ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کے چار دیوانیوں کی حفاظت فرما۔ یا الہی ان کی چار دیوانیوں کی حفاظت فرما۔ یا الہی ان کو کفر کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہی ان کو کافرین کے نگاہوں سے محفوظ فرما۔ یا الہی اپنی رحمت اور اپنی کرم کا معاملہ فرما۔ یا الہی دعا کرتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں، یا الہی خیرات مانگتا ہوں، یا الہی تیرے پیاروں کا واسطہ تجھ سے خیرات مانگتا ہوں۔ اس در پر جو بھی امید لے کر آئے، جو بھی حوصلہ لے کر آئے، یا الہی جو بھی دکھ لے کر آئے، یا الہی سب کے دکھ تکلیف میں درد دور ہو جائے۔ یا الہی اس فقیر کی زبان میں، نگاہ میں، عمل میں، اعمال میں اتنی طاقت عطا فرما کہ جو جس حاجت کے لیے آئے، جو جس مقصد کے لیے آئے، جو جس مراد کے لیے آئے، یا الہی اس در سے خالی لوٹ کرنا چاہے۔ یا الہی تیری رحمت اور تیرا کرم ہر طرف سے چھا جائے۔ یا الہی تیری رحمت اور تیرا کرم ہر طرف سے چھا جائے۔ یا الہی تیرے دین کا سہارا قائم و دائم رہ جائے۔ یا الہی ملک پاکستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا الہی ملک پاکستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ملک پاکستان میں رہنے والی جتنی بھی عوام ہے سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا الہی حکمران کو ہدایت کا عطا فرما، حکمرانوں کو ہدایت کا راستہ دی۔ یا الہی سب کو اپنے ملک کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو اپنے ملک سلطنت کو سمجھنے کی اور اس کے حقوق و فرائض کو صحیح معنی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمیں نیک حکمران عطا فرما۔ یا الہی ہمیں نیک حکمران عطا فرما۔ یا الہی اس ملک پر ان حکمرانوں کا نزول فرما جو سب کے لیے بہتر ہو۔ یا الہی جو سب کے لیے بہتر، جن کا تعلق تیرے ذات کے ساتھ ہو، جن کا تعلق فکر آخرت کے ساتھ ہو، جن کا تعلق سرکار کی جتنی بھی کامل زندگی ہے اس کے ساتھ ہو۔ یا الہی ان سب کو ہدایت کا راستہ دکھا۔ جتنے بھی حکمران ہمارے ملک کے اندر چل رہے ہیں سب کو اپنی عوام کی بھلائی کے لیے بہتر سے بہتر اقدام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی عوام پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما، عوام کو بھی اپنے حقوق و فرائض کی صحیح معنی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، سب کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو کچھ مانگا ہے عطا فرما۔ یا الہی جو کچھ ہم نے نہیں مانگا ہمارے لیے بہتر ہے، بن مانگے عطا فرما۔ یا الہی بہت آس لگا کر آئے ہیں، بہت یقین لے کر آئے ہیں، بہت حوصلے کے ساتھ آئے ہیں، یا الہی خالی نہ موڑنا، یا الہی خالی نہ موڑنا، یا الہی اپنی رحمت کرنا، یا الہی اپنی رحمت کرنا، یا الہی اپنی رحمت کرنا، یا الہی دلوں پر رحم فرما، یا الہی پتھر دلوں کو موم فرما، یا الہی لوگوں کو کے دکھ تکلیفوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما، یا الہی سب کو ہدایت کا راستہ دکھا، یا الہی سب کو اپنی موت کی فکر عطا فرما، یا الہی سب کو اپنی آخرت کا احساس عطا فرما، یا الہی سب کو اپنی قبر کا احساس عطا فرما، یا الہی سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غاروں کے اندر کی جانے والی عاجزی اور بہت زیادہ گرنے والے آنسوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سب کو اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما، سب کو سچی اور پکی محبت عطا فرما۔ یا الہی سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا الہی سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا الہی سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا الہی سب کی خالی جھولیاں آباد فرما، یا الہی جن کے رزق میں تنگی ہے تنگی دور فرما، یا الہی اپنی رحمت سے اپنے غیب سے وسائل عطا فرما، یا الہی سب کے اوپر اپنی رحمت فرما، یا الہی سب پر اپنی رحمت فرما، یا الہی سب پر اپنی رحمت فرما، یا الہی ہمیں دین والوں کی سمجھ بوجھ عطا فرما، یا الہی ہمیں دین والوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہمیں اتباع اسلام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سرکار کے بتائے گئے طریقوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زندگی سرکار کے بتائے گئے قواعد و ضوابط کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی اس لمحے کے اندر جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں، جو حاضر نہیں ہیں، یا الہی ان ساری جو بھی ہم نے التجائیں کی، جو فریادیں کی، یا الہی جہاں پر بھی جو کسی دکھ کسی تکلیف کا شکار ہے، سب کی مشکل اپنی رحمت اور اپنے کرم سے دور فرما۔ یا الہی ان سب کو یقین دیا گیا ہے کہ آج شام سے پہلے ان سب کی آرزویں پوری ہو جائیں گی۔ یا الہی اس فقیر کا بھرم قائم و دائم فرما، یا الہی اس نوکر کا بھرم قائم و دائم فرما، یا الہی اپنی رحمت کا نزول فرما۔ یا الہی سب ٹوٹ چکے ہیں، سب تھک چکے ہیں، سب بیٹھ چکے ہیں، یا الہی بہت مانگتے آئے ہیں، بہت مانگتے آئے ہیں، یا الہی ہمیشہ ہمیشہ اداس لوٹتے رہے ہیں۔ یا الہی اب اپنی رحمت فرما۔ یا الہی تیرا ہی در ہے جہاں سے مانگنے، تیرا ہی در ہے جہاں سے مانگنے۔ یا الہی اپنی رحمت فرما۔ یا الہی ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ یا الہی ہمارے صبر کے پیمانے بہت لبریز ہو چکے ہیں۔ یا الہی اب اپنے رحمت کا معاملہ فرما۔ یا الہی ہمارے عقائد کو ہمارے یقین میں مضبوطی عطا فرما۔ یا الہی ہمیں اپنی پہچان نصیب فرما۔ یا الہی ہمیں اپنے آپ سے پیار کرنے کے لائق بنا۔ یا الہی ہم آپ کی ذات سے بہت پیار کریں۔ یا الہی ہم آپ کے پاس آئیں، ہر وقت آپ کے پاس آ کر خوش ہوں۔ یا الہی اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص کرم کا نصیب فرما۔ یا الہی اپنے خاص رحم اور اپنے کرم کا نصیب فرما۔ یا الہی ہم سب کی فریادیں پوری فرما۔ یا الہی ہم سب کی فریادیں پوری فرما۔ یا الہی ہم سب کی فریادیں پوری فرما۔ یا الہی خالی جھولی لے کر آئے ہیں، خالی ہاتھ لے کر آئے ہیں، خالی دامن لے کر آئے ہیں۔ یا الہی جو کچھ ہماری منطق ہے، ہمارے دلوں میں کٹک رہی ہے، یا الہی آپ کن فیکون کی مہر فرما دیں۔ یا الہی اپنی کن فیکون کی مہر فرما دیں۔ یا الہی اپنے پیاروں کا صدقہ، یا الہی اپنی رحمت کا نزول فرما دیں۔ یا الہی ہر دکھ دور فرما دیں۔ یا الہی ہر تکلیف دور فرما دیں۔ یا الہی ہم امتحانوں کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ یا الہی ہم مزید سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یا الہی اپنی رحمت فرما دے، اپنی رحمت فرما دے۔ یا الہی اپنی رحمت فرما دے، اپنا کرم فرما دے۔ یا الہی جو کچھ میرے دل میں آرزویں ہیں، جس چیز کے لیے جو آرزو ہے، یا الہی ان سب کے حق میں ان ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہی سب کی جو التجائیں ہیں، جو فریادیں ہیں، وہ پوری فرما۔ یا الہی اپنی رحمت اور اپنی کرم کا نزول فرما۔ یا الہی اپنی رحمت اور اپنے کرم کا نزول فرما۔ یا الہی خالی جھولی سرسبز فرما۔ یا الہی سجدوں کی لذت عطا فرما۔ یا الہی موت کی فکر تو نصیب فرما، قبر کی فکر نصیب فرما۔ یا الہی پاک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی 5 وقت کا نمازی بنا۔ یا الہی فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا الہی کفر سے محفوظ فرما۔ یا الہی جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ ہو، تیرے خاص دیدار ہو، تیرے حبیب کا دیدار ہو۔ یا الہی تیری رحمت اور تیرا کرم عام ہو، تیری رحمت اور تیرا کرم عام ہو۔ یا الہی ہماری خطائیں معاف ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یا الہی ہم جن کوتاہیوں، جن خطاؤں کے عوض ان آفتوں ان تکلیفوں میں گرے، یا الہی اپنی رحمت فرما۔ 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 معاف کر دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، قبول کر لے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے واسطے۔ یا الہی ہم سب پر اپنی رحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی شان حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم کن فیکون، 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 اللہم کن فیکون،
اللہم کن فیکون، اللہم کن فیکون، اللہم کن فیکون، اللہم کن فیکون، اللہم کن فیکون۔ یا الہی، یا الہی، ہر جادوگر، ہر حاسد، ہر فتنہ پرست، ہر شریر، ہر نفرتی، ہر غاصب، ہر متکبر، یا الہی ہر غرور رکھنے والے کے شر سے محفوظ پر، یا الہی ہر غرور رکھنے والے کے شر سے محفوظ پر، یا الہی سب کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی سب کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، 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 یا رب العالمین۔